أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صدق اللہ العظیم. سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. حسب معمول آج ہم ایک نئے وظیفہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سامعین گرامی، آج کا وظیفہ، آج کا یہ عمل اور آج کا یہ دعائے مبارکہ، یہ ہماری معمولات زندگی، ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں ہر روز کام آنے والا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ہے نظر بد، یعنی کسی چیز کو نظر لگ جانا، اس سے بچنے کا وظیفہ، یا اگر نظر لگ گئی ہے تو اس نظر کے خاتمے یا بری نظر کے خاتمے کا وظیفہ. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کسی نئی چیز کو جب بناتے ہیں تو اس کے اوپر کسی قلادے کا لٹکانا یا کوئی چیز بطور علامت کالا کپڑا لٹکانا، چپل لٹکا دینا، یہ رسوم و رواج عام ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. شریعت مطہرہ کے اندر اگر کسی چیز کا وجود ہے، نظر بد اور شیطان کی کارستانیوں اور آسیب کے اثرات سے بچنے کی اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ آیات مبارکہ، دعائے مبارکہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جب کسی خاص نعمت کے مل جانے پر شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم وہاں پر شکر ادا کرنے کے بجائے اس چیز کو ہم عوام کے اندر، معاشرے کے اندر بطور دکھلاوا پیش کرتے ہیں. دکھلاوے کے طور پر پیش کرنے کے بعد اکثر و بیشتر اس کے مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی اس رحمت یا نعمت یا اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی عطا کو لوگ حسد کی نیت سے دیکھتے ہیں. لہٰذا اس حسد کی نیت سے دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ بھوکی نظروں یا برے سوچ یا بری بددعا جو کہ معاشرے میں عام طور پر اکثر و بیشتر آپ کے حاسدین آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات آپ کی ان نعمتوں کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا نتیجتاً آپ ان نعمتوں کو انجوائے کرنے کے بجائے، ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے بجائے، وہ نعمتیں آپ کے لیے درد سر بن جاتی. کیوں کہ ان نعمتوں کا جو نتیجہ تھا وہ آپ نے غلط استعمال کیا، اس طور پر کہ آپ نے شکران نعمت، شکر کرنے کے بجائے آپ نے بطور دکھلاوا خود ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. اگرچہ کسی نعمت کے مل جانے پر شکر ادا کرنا اور لوگوں میں اس کا ذکر کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس نعمت کو بطور تفاخر استعمال کرنا یا اس چیز کو بطور دکھلاوا یا بطور تکبر استعمال کرنا یہ نقصان کا سبب بنتا ہے. لہٰذا بغض و حسد آپ کے قریب ترین لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے. نتیجتاً سماج کے اندر، خاندان کے اندر، عزیزوں اور رشتہ داروں میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ یہ بچے کو نظر لگ گئی، یا ہماری جو تھی اچھے دن تھے ان کو نظر لگ گئی. لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس شریعت مطہرہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ احکامات، اس میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم اپنا کر ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ان سب مسائل کا طریقہ، ان سب مسائل کا حل ہمارے پاس بطور اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے منافقین، ان کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر وہ کبھی عملاً کوئی ایسا اقدام کرتے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. لیکن اگر وہ ایسا نہ کر پاتے تو وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے اور نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا ایک مشہور واقعہ جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بگڑ گئی.
خراب ہو گئی، بخار ہو گیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، جس کے اندر ایک جو عورت تھی، اس عورت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آسیب کا اثر کر کے اپنے بال جو تھے ان کو گانٹھیں وغیرہ دے کر کنویں کے اندر پھینکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ایک ایک آیت مبارکہ پڑھتے جائیں گے تو یہ جو بال ہیں اس کی جو ہیں گر ہیں یہ کھلتی جائیں گی، لہٰذا آپ کو افاقہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر توڑ بھی موجود ہے، لیکن ہم نے درست چینل، صحیح چینل کے ساتھ، یعنی نبی علیہ وسلم کے صحیح راستے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے اس کا حل نکالنا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا وظیفہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ گھر کے اندر بچوں کو کوئی نظر بد لگ جائے یا نظر بد سے بچانے کے لیے آپ کوئی عمل کرنا چاہیں تو یہ وہ وظیفہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بری نظروں سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں۔ اس وظیفہ کے اندر آپ شیطان کے حسد، شیطان کے دوستیں یعنی شیاطین کے حسد سے آپ بچ جائیں گے، آسیب زدہ نظروں سے آپ بچ جائیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے حفاظت میں ہوں گے، شیطان سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ ہے، ایک دعا ہے، اس دعا کو آپ نے کرنا ہے، اور کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ آپ اس دعا کو جب پڑھیں تو آپ باوضو ہوں، کوشش کریں وضو کر کے آپ خلوت میں پڑھیں، یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ وضو میں ہوں، اور وضو میں ہونے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی دم کرنا ہے، اور پانی دم کر کے آپ نے بچوں کو پلانا ہے جو گھر میں ہیں۔ اگر کسی پر نظر بد کا اثر ہو گیا، اور اگر بچے بڑے ہیں یا آپ ان کے گلے میں بھی باندھ سکتے ہیں بطور تعویذ، تو آپ اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر اس کو بطور تعویذ گلے میں باندھیں۔ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 3 بار شروع میں درود شریف پڑھیں، پھر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اگر دم کرنا ہے، دم نہیں کرنا، لکھنا ہے تو کاغذ پر لکھیں، لکھنے کے بعد سیاہی والے پین کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ اس کو تعویذ بنا کر دوبارہ درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار کر اس کو آپ تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اور اگر آپ نے پلانا ہے تو پانی بھی دم کر کے رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا خود بھی پیتے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی پلاتے جائیں، اسپیشلی اس بچے کو یا ان بچوں کو جن کے اوپر نظر بد کا اثر ہو گیا۔ ایک تو یہ تھا بچوں کے حوالے سے، دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو حاسدین سے، دشمنوں کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اس آیت مبارکہ، اس دعائے مبارکہ کو آپ بار بار پڑھتے جائیں۔ انتہائی آسان دعا ہے، 2-3 مرتبہ آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھیں کوشش کریں آپ وضو میں ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ یہ دعا 2 لائنوں پر مشتمل ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامۃ ومن شر کل عین لامہ، صدق اللہ العظیم۔ دوبارہ آپ ایک بار سن لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامہ ومن شر کل عین لامہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان کے اس شر سے جو مجھے یا میرے اہل و عیال کو وہم میں اور بری سوچ کے اندر ڈالنے والا ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان کے اس شر سے اور ہر اس آنکھ کے شر سے جو آنکھ مجھے ملامت کرنے والی یا مجھے نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ اور مقصد ہے، مطلب ہے۔ تو معنی مفہوم بھی آپ نے سمجھ لیا، عمل بھی آپ نے سمجھ لیا۔ 20 سیکنڈ میں آپ کو میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ آپ کو بچے کو نظر لگ گئی ہے، خود نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، شریروں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ وضو میں ہوں، شروع میں درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں، یہ دعا پڑھنے کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ بطور تعویذ کرنا ہے تو آپ کاغذ پر لکھ کر سکتے ہیں،
اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی ساری زندگی میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ خیر کے کام کو آپ جتنا چاہیں پھیلائیں، اتنا اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اس نیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھی اس میں فائدہ ہو، آپ بھی اس چیز کو اپنے عزیز و اقارب ان لوگوں کو بتائیں جو اس طرح کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وظائف کو استفادہ لے رہے ہوں گے۔ مزید وظائف دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور آپ کی رائے ہمارے لیے قابل مفید اور قابل عزت و احترام ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے میں۔ السلام علیکم۔